يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ. اے نبی کیا آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرتوں کی طرف کہ کیف مد الظل، کہ وہ کیسے سایوں کو لمبا کرتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا. اشارہ ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لمبے لمبے سائے ہوتے ہیں، پھر جوں جوں سورج اوپر آتا ہے سائے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر مڈ ڈے کے بعد جو ہے پھر سائے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور ہم نے سورج کو سائے کے لیے رہنما بنا دیا ہے. یعنی سائے کی ڈائریکشن اور سائے کی لمبائی کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ سورج. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے نیند کو پردہ بنایا، ڈھانپنے والا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، ریلیکس کرنے کے لیے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور ہم نے دن کو کھڑے ہونے کا وقت بنایا. یعنی رات ہوتی ہے تو ہم بستر پر دراز ہوتے ہیں آرام کے لیے، اور دوں ہی دن چڑھتا ہے تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو آج ہم نے ٹیمپر کر دیا ہے، تلپٹ کر دیا ہے بالکل. خاص طور پر ہمارے نوجوان، وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں. یعنی بہت سے نوجوان جو ہے ان کا صبح سو کر اٹھنے کا وقت 11 بجے 12 بجے ہے، اور اس وقت وہ اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی بغاوت ہے کہ جو ہمیں مختلف طریقوں سے کروائی ہے اس تہذیب نے اور اس تعلیم نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نظام کے ساتھ پورا ایک سسٹم دیا ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ صبح فجر سے لے کر ظہر تک کوئی اور نماز نہیں ہے. 2 نفل نمازیں ہیں، اشراق ہے اور چاشت ہے، لیکن وہ دونوں نفل ہیں، لیکن اصل میں وہ کام کا وقت ہے. اور ہمارا کسان بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جو اس قدرت کے اس نظام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے ساتھ چلتا ہے، وہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور کھیت میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تقریباً دوپہر تک وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر نمازوں کا سلسلہ ہے. یہ خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں آپ نوٹ کریں کہ 1 بجے آپ نے ظہر پڑھی ہے، اور 3:30 پونے 4 بجے آپ عصر پڑھ لیتے ہیں، اور 5 بجے آپ مغرب پڑھ لیتے ہیں، اور پھر تقریباً 6:30 بجے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر رات لمبی آرام کے لیے کہ انسان ریلیکس کرے اور پوری طرح گہری نیند سو کر اپنی جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کرے، اور پھر صبح فریش ہو کر اٹھے. لیکن
ہم جو نظام آج کل لے کر چل رہے ہیں یہ، اور پھر آپ میں سے بہت سے لوگ شاید نائٹ ڈیوٹیز بھی انہوں نے کی ہوں گی، کہ جو شخص نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے اور دن کو سوتا ہے اس کو کبھی بھی مکمل آرام کا موقع نہیں ملتا. دن ظاہر ہے ساری چلت پھڑت ہے، آپ گھر میں ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، اور پھر آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ کھڑک کھڑکا جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، آپ کو آرام کی نیند نہیں ملتی. اور عام طور پر جو نائٹ ڈیوٹیز کرنے والے لوگ ہیں ان کا جسم جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں رہتا کام کرنے کے لیے کہ جتنا جو دن میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ ہی تو ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری بنا کر. جیسے وہ ہیرلڈ ہوتا ہے نا جو بادشاہ کی آمد کی خبر دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، اسی طرح ہوائیں جو ہیں یہ کیا ہے، یہ بارش کی آمد کی خبر دیتے ہیں. اور آپ نے شاید آپ کا ذہن گیا ہو اس طرف کہ ہمارا جتنا بھی سارا موسمیات کا نظام ہے اور سائنس ہے موسمیات کی، وہ ہواؤں ہی پر بیس کرتی ہے. یعنی پہلے وہ آپ کو بتاتے ہیں خالص ہواؤں کے اعتبار سے کہ اس طرف سے کچھ ہوائیں جو ہیں وہ مشرق سے طرف سے مغرب کی طرف جائیں گی، اتنی رفتار ہوگی ان کی، پھر کی ہوائیں جو ہے ادھر سے ادھر آئیں گی. پھر ان کی بنیاد پر اب تو سافٹ ویئر بن گئے ان کے، لیکن شروع میں پہلے ان ہواؤں کو نوٹ کرتے تھے اور پھر ماہرین جو ہے وہ موسم کا اندازہ لگاتے تھے. اب چونکہ سافٹ ویئر بن گئے ہیں، آپ اپنے موبائل پر بیٹھے ہوئے سب کچھ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل جو مانیٹر ہے وہ ہوائیں ہیں. تو وہی تو ہے کہ جو اپنی رحمت کے آگے آگے یعنی بارش کے آگے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہیرلڈز بنا کر، خوشخبری دینے والیاں بنا کر. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم آسمان سے پاک پانی، صاف پانی اتارتے ہیں. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کریں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم اس پانی کے ذریعے سے سیراب کریں چوپایوں کو اور بہت سے انسانوں کو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن کی آیات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے. صرف کہتے ہیں تبدیلی کو، چینج کو. اور آپ نے حج تو سب حضرات نے یا عمرہ تو کیا ہی ہوگا، تو سعودی عرب میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صراف کی دکان جو ہے وہ سنارے کی دکان نہیں ہوتی، وہ منی چینجرز ہوتے ہیں جو آپ کے یعنی کرنسی کو چینج کرتے ہیں. آپ پاکستانی کرنسی لے کر گئے ہیں یا ڈالرز لے کر گئے ہیں، وہاں سے آپ ریال جو ہیں وہ ان سے حاصل کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ صراف ہیں. تو صرف کی معنی تبدیلی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن کی آیات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے، مختلف الفاظ میں، مختلف پیرایوں میں، مختلف مثالوں سے. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن لوگوں میں سے بہت سے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ناشکری کی روش اختیار کرتے ہوئے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں سے کوئی خبردار کرنے والا، کوئی پیغمبر کھڑا کرتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسٹرکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں تو کوئی رسول نہیں بھیجا، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ لوگوں کی اکثریت ناشکری کی روش اختیار کرتی ہے یا کفر کی روش اختیار کرتی ہے. یعنی کفر کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، دونوں لیے گئے ہیں کہ اکثر لوگ انکار ہی کی روش اختیار کرتے ہیں، یا اکثر لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں کفوراً، ناشکری کی روش اختیار کرتے ہوئے. یعنی اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا، لیکن وہ نعمتوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، بس اے نبی آپ ہرگز کافروں کا کہنا نہ مانیے. اچھا، یہ کافروں کا کہنا ماننا اس سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر ڈکٹیٹر تو نہیں تھا،
لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے فورس کرتے تھے، سجیسٹ کرتے تھے کہ آپ اپنی بات سے بعد آ جائیں، لہذا آپ مت کہنا مانیے ان کا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس کے ذریعے، یعنی اس کون ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار تھا، جس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی، لوگوں کا تزکیہ بھی کیا، اور مشکل حالات میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے پاس، بندہ مومن کے ساتھ ہتھیار بھی قرآن مجید ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہو، یہ تجربہ آپ خود کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی بہت زیادہ پریشانی ہو، آپ کو کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو آپ چپ کر کے قرآن مجید کھولیں، وضو کر کے قرآن مجید کھولیں اور اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ آپ جو تلاوت کریں گے تو آپ کے دل کو ایک سکون اور اطمینان سا نصیب ہوگا، اور آپ کرتے چلے جائیں تلاوت، ایک سٹیج پر آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کام ہو گیا ہے، اور واقعی وہ کام ہو گیا ہوگا، نہیں کم سے کم وہ آپ کی ڈیزائرڈ ڈائریکشن میں نہ ہوا ہو، لیکن آپ کو سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ ایک دوسرا راستہ نظر آئے گا، جا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، اور اس سے مجھے یہ ڈائریکشن مل رہی ہے، میں ادھر چلا جاؤں گا، کام جو ہے انسان کا ہو جائے گا۔ پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا، تو ایک دفعہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، تو ہوتی رہتی ہے کالج میں بات، تو کوئی بات ہوئی جس سے میں ذرا کچھ اپسیٹ تھا، تو اتنا اللہ نے مجھے اس وقت تک شعور دے دیا ہوا تھا کہ پریشانی کا علاج قرآن مجید میں ہے، تو میں نے ہاسٹل میں اپنے کمرے میں آ کر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا چلا گیا، تو تقریباً 1 ربع یا اس سے بھی زیادہ میں نے تلاوت کر لی، تو ایک جگہ مجھے محسوس ہوا جیسے میں نے اگلے صفحے پر گیا تو محسوس ہوا کہ کوئی لفظ رہ گیا، یعنی اگرچہ مجھے تھوڑی بہت عربی پہلے سے آتی تھی، 6 سے 8ویں تک میں نے عربی پڑھی ہوئی تھی، تو لیکن عام طور پر جب انسان تلاوت کر رہا ہوتا تو توجہ نہیں ہوتی۔ میں واپس آیا، یوں کر کے دیکھا، اب اس آیت کو جب پڑھا تو لفظ تو نہیں چھوٹا تھا کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ترجمے کی طرف متوجہ کر دیا مجھے۔ ترجمہ الفاظ تھے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ تو میں نے قرآن مجید بند کر دیا کہ جاب ڈن، اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پر انسان کا بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ساری سستی ہماری طرف سے کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کہ وہ کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کا بھی جو بہترین وقت ہے، بہترین طریقہ ہے، وہ ہے نماز میں قرآن مجید پڑھنا۔ یعنی فرض کیجیے آپ کو اور کچھ بھی یاد نہیں ہے، الم تری کیفہ سے لے کر یہ آخری 10 صورتیں جو ہیں آپ کو زبانی یاد ہیں، تو کھڑے ہو جائیے اور پہلی رکعت میں بھی یہی پڑھیے، الم تری کیفہ سے شروع کر دیجیے، والناس تک چلے جائیے، دوسری رکعت میں پھر یہی پڑھیے، تیسری رکعت میں پھر یہی پڑھیے، چوتھی رکعت میں پھر وہی پڑھیے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو سکون ملے گا، آپ بڑی سے بڑی مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے، بڑی سے بڑی رکاوٹ کو آپ عبور کر سکیں گے۔ اور پھر قرآن مجید پڑھنے کا بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے اور آپ کو قرآن مجید یاد بھی ہو اور آپ جو ہیں وہ طویل قرآن مجید کی تلاوت کریں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ آدھی رات، 1/3 رات یا 2/3 رات کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے نا۔ سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل یا لحاف لے کر بیٹھنے والے کھڑے ہو جاؤ، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ کھڑے ہو جاؤ مگر رات کا کچھ حصہ، یعنی کچھ حصہ چھوڑ دو، باقی پہ کھڑے ہو جاؤ، اور نصف رات یا اس سے کچھ کم یا اس پر کچھ بڑھا لو، یعنی 1/3 رات یا نصف رات یا 2/3 رات کھڑے ہو کر ورتل القرآن ترتیلا۔ ترتیل کے 2 ترجمے ہیں، عام جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنا، اور اس کا ایک ترجمہ ہے جو عبداللہ یوسف علی صاحب نے اپنے انگریزی ترجمے لیا ہے، وہ ہے ریسائٹ دا قرآن ان اے میلوڈیس وائس، یعنی ایک ہوتا ہے تحت لفظ قرآن مجید پڑھنا، آپ دونوں کر کے دیکھیں، آپ تحت لفظ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسرا آپ ذرا ترنم کے ساتھ پڑھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔
اب ان دونوں کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ اس میں فرق محسوس کریں گے کہ انسان کو جو سکون ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ترنم کے ساتھ پڑھنے میں ملتا ہے. تو وہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہے اور اٹ ہیز اے میننگ کہ رات کو کھڑے ہو جاؤ 2/3 رات, نصف رات یا 1/3 رات, اور میلوڈیس وائس میں ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھو. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو قرآن مجید جو ہے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے میں ہر لیول پر آپ کی مدد کرے گا. نمبر 1, آپ خود گائیڈنس لے کے what to do and what not to do وہ قرآن مجید سے. نمبر 2, آپ قرآن مجید ہی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تبلیغ کے بہت سے ٹولز ہیں نا, یعنی قصے کہانیاں سنا کر بھی بہرحال تبلیغ ہوتی ہے. پہلے زمانے میں رومی کے اشعار سنا کر, سعدی کے اشعار سنا کر, بلستان کے اشعار سنا کر ممبر سے وعظ و نصیحت کی جاتی تھی. اور پھر علمی گفتگویں کر کے, فلسفے بیان کر کے بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے. لیکن دا بیسٹ وے ٹو موٹیویٹ اور بیسٹ وے ٹو پروپیگیٹ دا میسج آف اللہ از قرآن مجید. اس کے ذریعے سے, اور پھر جب مشکل حالات آئیں اور انسان کے لیے زندگی جو ہے اس میں کوئی اور راستہ نظر نہ آئے, کہاں جاؤں, کسے آواز دوں, اس وقت بھی انسان کے لیے سہارا قرآن مجید ہے. تو وجاہدہم, کافروں کے ساتھ لڑو, جہاد کرو, بھی اس قرآن کے ذریعے سے, جہادن کبیرہ, بہت بڑی جد و جہد, بہت بڑی لڑائی. وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. اور وہی تو ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا دیا. یہ 2 دریا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو سمندر ہیں, ایک کھاری پانی کا سمندر ہے اور ایک میٹھے پانی کا سمندر ہے, اور وہ دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ دریا آپس میں ملتے نہیں ہیں. یعنی آپ جائیں نا ادھر اٹک کے قریب, دریائے کابل آ کر ملتا ہے دریائے سندھ کے ساتھ, ان دونوں کے پانی کے رنگ کا فرق ہے, یعنی مٹی جو ہے اس کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ اور رنگ کی ہے, وہ اور رنگ کی ہے. تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں آ کے مل رہے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ مرج ہو جاتے ہیں اور پھر ایک ہی پانی بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں میٹھے پانی کے اور کھاری پانی کے سمندر چلائے ہیں, ان کے درمیان کوئی اور نظر نہیں آتی, لیکن وہ دور تک وہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. کئی ایسے مقامات ہیں سمندروں کے اندر جہاں سارا پانی جو ہے وہ کھاری ہے, لیکن ایک رو جو ہے اس میں ٹھنڈے پانی کی اور میٹھے پانی کی چل رہی ہوتی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس کا مشاہدہ ہمیں کرنے کو ملتا ہے. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, وہی تو ہے جس نے 2 دریاؤں کو چلایا. ھذا عذب فرات, ان میں سے یہ شیریں میٹھا پانی ہے, وھذا ملح اجاج, اور یہ کھاری اور کڑوا پانی ہے. وجعل بینہما برزخا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک اوٹ رکھی ہے جو نظر نہیں آتی. وحجرا مہجورا, اور اس کو ایک بڑی مضبوط اوٹ بنا دیا ہے کہ میلوں وہ سمندر چلتے رہتے ہیں, پانی چلتے رہتے ہیں, دریا چلتے رہتے ہیں, لیکن وہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے. اچھا, یہ سارا کیا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص علاقے کو جہاں ارد گرد سمندر ہوتا ہے میٹھا پانی جو ہے پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انسان پہچانے اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے پانی سے بشر کو, انسان کو پیدا کیا ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اور اس کو صاحب نسب اور صاحب سسرال بنایا ہے. سواد ہا را کا مادہ جو ہے یہ سسرالی رشتوں کے لیے آتا ہے. تو انسان کے رشتے ہوتے ہیں, وہ کسی کا باپ ہوتا ہے, کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کا بھائی ہوتا ہے, کسی کی ماں ہوتا ہے یا کسی کی بیٹی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا نسب کا رشتہ ہے. اور دوسرا وہ کسی عورت سے شادی کرتا ہے, پھر وہ بیوی جو ہے اور پھر اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ سارے اس کے سسرالی رشتہ دار بن جاتے ہیں. لیکن انسان کا اوریجن کیا ہے؟ پانی. یعنی جو نباتات اگتی ہیں وہ بھی پانی کی بنیاد پر, جو جانور دنیا میں پھرتے ہیں بستے ہیں وہ سب بھی پانی ہی کی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور انسان بھی پانی ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی مٹی کے ساتھ پانی مکس ہوتا ہے تبھی پودا پھوٹتا ہے. اسی طرح
مٹی کے ساتھ پانی مکس ہو کر جو انسان کا پتلا اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ بھی اسی سے بنا. اور اگر ایوولوشن کو مان لیا جائے تو بھی کیا ہے, مٹی اور پانی کا ملاپ ہوا ہے, گارا بنا ہے, اس میں بدبو پڑی ہے اور آرگینک لائف کا آغاز ہو گیا ہے. تو پانی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور تیرے رب کو پوری قدرت حاصل ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ کوئی نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر اپنے رب کی مخالفت پر ڈٹا ہوا ہے, ضد میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کی بات کی مخالفت کرنی ہے اور اس پر بڑا مضبوط ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا. یعنی آپ کا کام ہے, جو اللہ کے فرما بردار ہیں, اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں, ان کو خوشخبری دینا جنت کی, اور جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں انہیں ڈرانا جہنم کی آگ سے. قل, اے نبی ان سے کہہ دو, ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میں تم سے یہ جو تمہاری خدمت کر رہا ہوں, تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں, تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں, اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ جو اجرت ہوتی ہے یہ انسان کی ایسی خدمت کو خاک میں ملا دیتی ہے. بعض اوقات ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں بس میں یا ٹرین میں, تو کوئی شخص آ کے بڑی اچھی نصیحت کرتا ہے پہلے, اس کے بعد پھر وہ اپنی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو فروخت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمارا سب کا ذہن یہی کہے گا کہ جس نے یہ بات جو اچھی کی اچھائی کی بتائی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے بنائی ہے, یہ اس کا ٹول تھا اس کی مارکیٹنگ کا. لیکن اگر کوئی شخص سمپلی وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو, اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ, اور کچھ بھی طلب نہیں کرتا, تو اس کی بات زیادہ دل پر اثر کرتی ہے. بہت سے لوگ ہیں آج بھی, وہ فیصل آباد کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ جو بجلی کی دکان تھی مہانا بازار میں, اس کے ایک بزرگ جو تھے وہ پہلے پیدل, پھر سائیکل پر, اور پھر موٹر سائیکل پر لاؤڈ سپیکر لگا کر وہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. کچھ مانگتے نہیں تھے, ان کی بات میں اثر تھا. میاں والی میں اپنے بچپن میں 1.5 سال والد صاحب کے ساتھ ان کی سروس میں گزارے, تو وہاں ایک بزرگ جو ہے ایک تانگے پر لاؤڈ سپیکر لگا کر بس ایک ہی شعر سناتے رہتے تھے, جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے, سڑ جائے مگر ایمان نہ بگڑے. ایک نصیحت ہے, بڑی کام کی بات ہے. جس وقت بھی یہ بات دل کو جا کر لگ گئی وہ کام دکھائے گی اپنا. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی سوداگری, کوئی بزنس, کوئی مارکیٹنگ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی تو پھر اس کی بات ویلیو صفر ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو صاف صاف کہیں کہ ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے اس کام پر, اس خدمت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, صرف ایک ہی بات کہتا ہوں, صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف ہدایت کا راستہ اختیار کر لے. یعنی میں تمہارے رب کا راستہ تمہیں دکھا رہا ہوں اس لیے کہ جو چاہے اس راستے کو اختیار کر لے. البتہ میں تم سے کوئی ورڈلی گین نہیں چاہتا, یہی میری گین ہے کہ تم میری بات پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ جاؤ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, اور اپنے زندہ رب پر, یعنی اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے. الذی لا یموت, جسے موت نہیں آئے گی, یعنی جسے میں پکارتا ہوں اگر مجھے پتا ہوگا کہ وہ میری بات سن رہا ہے تب تو میں آمادہ ہوں گا کہ میں اسے بات کروں. یعنی آپ کسی کو فون کرتے ہیں ہیلپ کے لیے, آگے سے وہ رسپونڈ کرتا ہے تو آپ بات کہنی شروع کرتے ہیں, آپ بات کہتے رہتے ہیں, ان دا مین ٹائم لائن کٹ جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا, اور جو ہی آپ کو احساس ہوتا ہے تو اگلا بندہ تو سن ہی رہا, تو بڑی بے دلی کے ساتھ ہم ہاتھ جو ہے وہ نیچے کر لیتے ہیں, ریسیور نیچے کر لیتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بات سن ہی نہیں رہا, تو پھر ہمارے اندر کوئی آمادگی بھی نہیں ہوگی اس کو پکارنے کی. جب تک یہ یقین ہوگا کہ میرا رب زندہ ہے, نہ اسے اونگ آنی ہے اور نہ اسے موت آنی ہے,
تو پھر میں اسے ہمیشہ پوری دل جمعی کے ساتھ پکاروں گا، دل کی گہرائیوں سے پکاروں گا کہ وہ سن رہا ہے، وہ میری بات قبول کرے گا، وہ مجھے رسپونڈ کرے گا۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اس میں یقین وہ بہت ضروری ہے، خلوص، اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا۔ وہ تو میں نے آپ کو سنا تھا نا واقعہ ایک خاتون کا کہ وہ گئی مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اور طواف کرتے ہوئے اس نے اپنی چھڑی سے دروازے کو کھٹکھٹایا خانہ کعبہ کے، اور کہا ربا بشیرہ ایوب بوا کول۔ اب اس کا اپنا ایک ذہن ہے کہ جس نے اس کو اللہ تعالیٰ کو پکارا، سب لوگ ہنس رہے ہیں، لو جی پاگل حسدین۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے اگلے چکر میں پھر ٹھک 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 کیا اور کہا ربا بشیرہ ایوب بوا کول۔ تیسری دفعہ پھر کیا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ کوئی ڈگنیٹری آ گیا خانہ کعبہ کو وزٹ کرنے کے لیے، اور ہٹو بچو ہو گئی، سیڑھی لگ گئی، اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے بشیرہ کو کعبے کے اندر پہنچا دیا۔ تو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہاف ہارٹیڈلی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اگر ہم دل کی گہرائیوں سے پکاریں تو کعبے کا دروازہ بھی جیسے بشیرہ کے لیے کھلا، ایسے ہر کام میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، بشرطے کہ ہم مانگنے والے ہوں۔ تو وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ ہستی پر بھروسہ کر کہ جو کبھی نہیں مرے گا، وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کی تسبیح کر۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ہر وقت یاد کرتے رہنا، اور جب ضرورت پڑے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ٹول ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انووک کرنے کا۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے کے لیے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی جس نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ تخلیق کا عمل ہے، اور تخلیق کے عمل میں وقت بھی چاہیے ہوتا ہے اور پروسیس بھی ہوتا ہے اس کا، اور یہ اللہ کے 6 دن ہیں، ہمارے 6 دن 24 گھنٹے والے نہیں ہیں۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ سوا کے کہتے ہیں برابر کو، استوا یستوی کہتے ہیں اس گھوڑ سوار کے لیے اس طرف استعمال ہوتا ہے کہ جو گھوڑے کی کمر سیدھی کر دیتا ہے۔ یعنی آپ گھوڑے کو کھڑا ہوا دیکھیں تو اس کی کمر میں خم ہوتا ہے، لیکن جب گھوڑا تیز دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی کمر بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص کہ جو گھوڑے کی کمر کو سیدھا کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑے پر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر متمکن ہونے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی عرش کا کنٹرول۔ عرش کیا شے ہے؟ یعنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تخت کے لیے، بادشاہوں کے تخت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھ کے کیا کرتا تھا؟ حکومت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ کنٹرول سینٹر کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا پورا کنٹرول کہ ایک تنکا بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، وہ عرش ہے۔ یعنی یہ شروع سے ہمارے جو علماء ہیں ان میں 2 گروہ چلے آتے ہیں۔ ایک اصحاب ظاہر کہلاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کی احادیث کے الفاظ کو یوں کا تو لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میری کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، تو اس کی کرسی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے وہ حدیث سنائی کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اتر آتا ہے۔ تو آڈینس میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے اتر آتا ہے؟ تو انہیں وہ سیڑھیاں اتر کر دکھا دیا کہ یوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخری رات کو اتر کے آتا ہے۔ یہ ایک ان کو اصحاب ظاہر کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کو یوں کے تو لیتے ہیں۔ دوسرے کیا ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بھی ایکسپریشنز آئے ہیں وی ڈونٹ نو کہ وٹ ایگزیکٹلی دیٹ از، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہم مانیں گے کہ ہاں اللہ کی کوئی کرسی ہے۔ کیسی کرسی ہے؟ وہ الیکٹرانک کرسی ہے یا سپر الیکٹرانک کرسی ہے یا وہ فزیکل کرسی ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن ہے۔ اس کی ہم کوئی شکل ڈرا نہیں کر سکتے۔ تو میں جو آپ کے سامنے جو اس کی انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں، جو اس وقت کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی آسانی کے لیے، ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن اس سے کم وہ کنسیو کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ دنیا کا ایک کوئی اس کائنات کا کوئی کنٹرول سینٹر ہے کہ جہاں سے پوری کائنات جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے۔
جیسے جی ایچ کیو ہے وہ سارے آپریشن کو وہاں پر کنٹرول کر رہا ہے، اور ان پرنسپل جو جی ایچ کیو ہے اس کو ہر سپاہی کی موومنٹ کو پتا ہونا چاہیے. جوں وہ ایڈوانس ہوگا اور اس کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کی ایڈوانس ہوگی، اس کی نیٹ ورکنگ مضبوط ہوگی، تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جی ایچ کیو کے اندر ہر فوجی اس وقت کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کتنی رفتار سے چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس کے ہاتھ میں وہ گن پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹینک پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سب بھی معلوم ہوگا. تو پھر اس کائنات کا بھی تو کوئی کنٹرول ہے نا. تو وہ کنٹرول میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے لیے عرش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم سب کی رائے جو انٹرپریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو یا الفاظ کو، ان کے مقابلے میں ان کی رائے درست ہو کہ جو اصحاب ظاہر ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بات حتمی نہیں ہو سکتی. کیافے ہیں، اندازے ہیں، کوئی ایک طرح انٹرپریٹ کرے گا، کوئی دوسری طرح انٹرپریٹ کرے گا. تو ہمارے دلوں میں وسعت ہونی چاہیے کہ ہم تمام انٹرپریٹیشنز کو قبول کر سکیں اور ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں. بے شک قبول ایک کو کریں لیکن ساری انٹرپریٹیشن کو قبول کرنا چاہیے. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا. الرحمن، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ ہے. فاسأل به خبیرا، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر. یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنا بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. کوئی جتنا اللہ تعالیٰ کا عارف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا پہچاننے والا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ صحیح اور اوتھینٹک خبر دے گا. فاسأل به خبیرا، اس کے بارے میں پوچھو کس سے؟ خبردار سے، جاننے والے سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، تو یہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یوں ان کے بدکنے، ان کے اڑنے میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. رحمان کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور یقیناً ہے بھی صحیح، بہت زیادہ رحم کرنے والا. لیکن عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل جو لفظ تھا وہ کیا ہے؟ وہ الرحمن تھا. جیسے اللہ کے مقابلے میں انگلش میں اللہ کا پیرلل کون ہے؟ گاڈ ود کیپٹل جی. اس سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، لیکن میں دوسری رائے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کا فارسی میں ترجمہ خدا ہے، اللہ کا انگریزی میں ترجمہ گاڈ ود کیپٹل جی ہے. لیکن اسی طرح عبرانی زبان میں اللہ کے لیے جو لفظ تھا وہ الرحمن تھا. اگرچہ عربی زبان کے میں اس کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والے کے ہیں، لیکن قریش یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارا خدا ہے اور الرحمن بنی اسرائیل کا خدا ہے، اس لیے کہ عبرانی زبان تو ان کی زبان تھی. تورات، انجیل وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. تو ایک سے زیادہ مقامات پر آپ کو قریش کی طرف سے یہ اعتراض ملتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں کہ آخر میں کہا گیا قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ کہو، اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو. فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. یہاں بھی کوئی اشارہ مل رہا ہے نا کہ رحمان کہہ کر پکارنے میں ان کو ریزرویشنز ہیں. تو یہاں اس کی ریزرویشن سامنے ہو گئی کہ ہے یہ رحمان کون ہے؟ کیا ہم تمہارے کہنے پر اس کو پکاریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا خدا اللہ ہے، بنی اسرائیل کا خدا رحمان ہے. ایسی ہی بات جو ہے ایک اور بھی آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کو کہا گیا کہ تم ہمارے خداؤں کو ادر دین اللہ تم بڑا کنڈیم کرتے ہو اور بنی اسرائیل کے خداؤں کو بڑا سر پہ چڑھاتے ہو. اب بنی اسرائیل کے خدا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم. یعنی عیسائی انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور بیٹے کی ماں قرار دیتے ہیں. تصدیق جو ان کی ہے وہ کیا ہے؟ گاڈ دا فادر، جیزس دا سن آف گاڈ، اینڈ میری دا مدر آف گاڈ سن. تو ہمارے خداؤں کو کنڈیم کرتے ہو اور ان کے خداؤں کو بڑا سر پہ اٹھاتے ہو. حالانکہ قرآن مجید نے انہیں خدا کہہ کر سر پہ نہیں اٹھایا، ان کو عزت دی ہے اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے. بہرحال یہ ایک تھاٹ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو، جو ہمارا ہے ہی نہیں.
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کہتے ہیں کسی نمایاں چیز کو۔ سورۃ احزاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کہا گیا ہے کہ قرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دور جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو، یعنی عورت کا پورا جسم جو ہے وہ چھپانے کے قابل ہے، اور اس کو بالکل اوپن ظاہر کرنے سے یا اس کے نشیب و فراز کو نمایاں کرنے سے قرآن مجید نے ہمیں منع فرمایا ہے، عورتوں کو خاص طور پر۔ تو وہاں تبرج کا لفظ آیا باب تفاؤل سے، تو برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو۔ اور برج عربی زبان میں کہتے تھے شہروں کی فصیلیں ہوتی تھی، دیواریں، اور ان کے دروازے ہوتے تھے، دروازوں کے اوپر اونچی کر کے روشنی لگائی جاتی تھی تاکہ دور سے آنے والے قافلوں کو معلوم ہو جائے کہ شہر میں داخل ہونے کا راستہ یہ ہے، اس کو برج کہتے تھے۔ اب یہاں کہا گیا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، ابھی تک ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکے، یعنی ہماری اسٹرونومی میں فاصلے ناپے جاتے ہیں لائٹ ایئر سے، یعنی روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اور ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ لائٹ ایئر ہے۔ تو لائٹ ایئر میں فاصلے ناپنے کے باوجود ابھی تک ہماری اسٹرونومی آسمان کو نہیں چھو سکی کہ وہ کتنا بلند ہے۔ ہم آسمان کو چھوئیں، آسمان کو دیکھیں، پھر اس کے دروازوں کا سراغ لگائیں، تو پھر دروازوں پر جو برج اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہم ان کو دیکھ سکیں گے۔ ابھی تک تو یہ کہیں گے ہم اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان میں برج ہیں، یس ہیں، بٹ وی ڈونٹ نو وہ کتنی دور ہیں، کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، وی ہیو نو آئیڈیا۔ تو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں آسمان میں ایک دہکتا ہوا چراغ، سراج کہتے ہیں، شعلے کو بھی کہتے ہیں اور دہکتی ہوئی آگ کو بھی کہتے ہیں، سورس آف لائٹ۔ اس نے اس میں یعنی آسمان میں سورج بھی بنایا جس میں جلنے کا عمل ہوتا ہے، اور ایک چاند بھی بنایا جو منیر ہے، روشنی دینے والا ہے۔ اور اب ہم یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ جلنے کا عمل صرف سورج میں ہوتا ہے، اور چاند صرف روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کی اپنی اندر روشنی کی سورس نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو بنایا خلفتاً، ایک دوسرے کا پیچھا کرنے والا، لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو ارادہ رکھتا ہو نصیحت حاصل کرنے کا، او اراد شکورا، یا شکر گزاری کا۔ نشانی بنایا ہے ہم نے سورج کو، چاند کو، رات کو اور دن کو، ان لوگوں کے لیے جو ارادہ رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا یا نصیحت حاصل کرنے کا۔ کیا بنایا ہے ہم نے اس کو؟ ہم نے ذریعہ بنایا ہے، نشانیاں بنایا ان کے لیے کہ ان نشانیوں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اپریشیٹ کریں اور نصیحت حاصل کریں اس قرآن مجید سے، اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ وہ آپ کو پہلے بھی میں نے کئی دفعہ نوٹ کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کون اپریشیٹ کرتا ہے، اس کا پورا قرآن مجید میں ایک پروفائل ہے۔ آنکھوں والے، کانوں والے، ان دونوں کی بنیاد پر ڈیٹا کلیکٹ کر کے غور و فکر کرنے والے، پھر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے۔ تو اسی میں آپ اس کو جا کر ٹانگ لیجئے، لمن اراد ان یذکر، اور وہیں پر ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، نصیحت قبول کرنے والے۔ تو آیات کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ دو صفات بھی ضروری ہیں، جیسے آنکھیں ضروری ہیں، کان ضروری ہیں، اور انسان کا انڈیورنگ ہونا ضروری ہے، اور اس کا اسٹیڈ فاسٹ ہونا اور شکر گزار ہونا ضروری ہے۔ تو لمن اراد ان یذکر اور اراد شکورا۔ اس کے بعد پھر ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے قرآن مجید میں، اس سورت کے آخر میں رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی اس سے پہلے وہ رحمان پر آبجیکشن ان کا، اور پھر اللہ کے بندوں کو یہاں پر عباد الرحمان کہا گیا ہے تاکہ مزید ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ اور رحمان ون اینڈ دی سیم پرسن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی صفات بیان ہو رہی ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں،
پھر آخر تک ان رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہوئی ہیں جن حضرات نے آپ میں سے، بلکہ آپ میں سے اکثر وہی ہوں گے کہ جنہوں نے 1982 کے بعد، بلکہ 1981 کے بعد انہوں نے گریجویشن کی ہے. تو یہ وہ آیات ہیں کہ جو شامل تھیں اس میں نصاب میں، اسلامیات کی لازمی اسلامیات کے نصاب میں آپ نے وہاں پڑھی ہوں گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، اس کو انشاءاللہ میں یہیں تک آج ختم کر رہا ہوں. اور یہ پھر ساری صفات ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی نشست میں مکمل کریں تاکہ پورا نقشہ جو ہے وہ سامنے آئے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.